اس واقعے کو گزرے 5 سال ہوئے ہوں گے، لیکن آج بھی میں اس کے بارے میں سوچتی ہوں تو میرے جذبات مچل جاتے ہیں۔ میں ایک درمیانے درجے کے گھر میں پیدا ہوئی تھی۔ میرا صرف ایک بھائی تھا جو مجھ سے بڑا تھا۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب میں کالج میں پڑھتی تھی۔ ہم لاہور میں رہتے تھے۔ میرے ابو ایک دفتر میں ملازم تھے اور بھائی پنڈی میں کام کرتے تھے۔ میری دنیا میں ایک ہی دوست تھی جس کا نام نازیہ تھا۔ وہ میری کزن بھی تھی۔ میرے امی ابو بہت سخت تھے، اس لیے نہایت خوبصورت ہونے کے باوجود بھی میں فیشن نہیں کر سکتی تھی اور بڑی چادر کر کے کالج جاتی تھی۔ کالج کی بہت سی لڑکیاں مجھے صرف دیکھنے میری کلاس آتی تھیں۔ چونکہ میری ماں پٹھان تھی اس لیے میرا رنگ گورا اور صاف تھا اور بڑی بڑی کالی آنکھیں، لال گلابی ہونٹ اور خوبصورت جسم۔ مجھ میں ایسی کوئی برائی بھی نہ تھی۔ ہاں البتہ کبھی کبھی انٹرنیٹ پہ گندی فلم دیکھ لیتی تھی۔ اور ہاں نازیہ مہینے میں جب ایک دو بار میرے گھر سوتی تو ہم دونوں ایک دوسرے سے کھیلتے۔ میرا اپنا کمرہ تھا، ہم ہر ایک بات ایک دوسرے سے شیئر کرتے تھے۔ پھر کیا ہوا، کیا ایک لڑکا نازیہ کو پسند کرنے لگا اور نازیہ بھی اسے پسند کرتی تھی۔ نازیہ جب بھی کالج سے چھٹی کر کے علی سے ملنے جاتی تو میں سارا معاملہ سنبھال لیتی۔ چند ہی ملاقاتوں کے بعد انہوں نے جسمانی طور پر ملنا شروع کر دیا۔ اب جب رات کو نازیہ میرے ساتھ سوتے تو مجھے اپنے قصے سناتی۔ اس کی باتیں سن کر میرا بھی بہت دل کرتا تھا کہ میں بھی کسی سے اپنی خواہش پوری کروں، لیکن ماں باپ کا سوچ کر خاموش ہو جاتی۔ ہمارے پڑوس میں ایک عورت رہتی تھی، اس کے 4 بچے تھے۔ اس کا خاوند ایک مل میں ملازم تھا۔ دیہات کا ہونے کی وجہ سے بڑے قد کاٹ کا اور سخت جسم کا تھا اور کافی سانولا رنگ تھا۔ بس ایسا تھا کہ اگر ایک بار دیکھا تو شاید دوسرے بار آپ دیکھنے کی تکلیف نہ کریں۔ میں نے نوٹ کیا کہ وہ مجھے چھت پہ چڑھ کر تاڑتا رہتا ہے۔ میں نے زیادہ توجہ نہیں دی۔ ایک دفعہ امی ابو نے دوسرے شہر جانا تھا اور رات ٹھہرنا تھا تو میں نے نازیہ کو سونے کے لیے بلا لیا۔ اکثر ہم ایسے ہی کرتے تھے۔ شام کو نازیہ نے مجھے منت سماجت کر کے راضی کر لیا کہ وہ علی کو رات کو یہاں بلا لے۔ رات 10 بجے علی آیا اور ساتھ ہی ہمارے لیے کھانے بھی لے آیا۔ کھانا کھانے کے بعد وہ دونوں میرے کمرے میں چلے گئے اور اندر سے دروازہ بند کر لیا۔ میرا دل دھک دھک کرنے لگا کہ ابھی اندر کیا ہوگا۔ مجھ سے رہا نہ گیا اور میں نے کی ہول سے اندر جھانکنا شروع کر دیا۔ کیا دیکھتی ہوں کہ علی نے نازیہ کو گلے سے لگایا ہوا ہے۔ یہ منظر دیکھ کر میرے بدن میں بجلی دوڑنے لگی اور میرا ہاتھ میرے جسم کے نازک حصے پر چلا گیا۔ اب مجھ سے برداشت نہ ہوا اور میں اپنے کمرے میں آ گئی۔ سامنے دیکھا تو وہی پڑوسی مجھے اشارے کر رہا تھا۔ پتہ نہیں مجھے کیا ہوا کہ میں مسکرا دی۔ اب وہ اس بیڈ روم میں گیا جو میرے بیڈ روم کے سامنے تھا اور وہاں سے اشارہ کیا۔ میں پھر مسکرا دی۔ وہ دھوتی پہنے کھڑا تھا۔ میں نے گھبرا کے بتی بجھا دی۔ میرا دل دھک دھک کرنے لگا۔ مجھے غصہ بھی بہت آیا کہ دیکھو 4 بچوں کا باپ اور مجھے 18 سالہ لڑکی سے عشق لڑاتا ہے۔ خیر میں پھر کی ہول سے علی اور نازیہ کا تماشا دیکھنے لگی۔ میرے جسم گرم ہو چکا تھا۔ میں نیچے آ کے کمپیوٹر پہ فلمیں دیکھنے لگی۔ میں اپنے کمرے میں آ کے لیٹ گئی لیکن بہت دیر تک نیند نہ آئی۔ اگلے دن صبح سویرے ہی علی چلا گیا۔ شام کو امی ابو بھی آ گئے۔ اگلے دن میں بی بی کے گھر گئی۔ وہ بہت نیک اور اچھی عورت تھی۔ مجھ سے کہنے لگی کہ میری بہن کی شادی ہے اور ہم لوگ اگلے جمعرات کو گاؤں جا رہے ہیں 2 ہفتے کے لیے۔ انور یہاں ہوگا، اگر چھٹی ملی تو ولیمے کو آ جائے گا۔ آج اتوار ہے، کافی تیاری کرنی ہے۔ خیر میں گھر آ گئی۔ رات کو سوتے میں پھر مجھے نہ جانے کیوں انور کا جسم آنکھوں کے سامنے آ گیا۔ میں سارے رات اس کے بارے میں سوچتی رہی۔ کالج میں بھی اس خیال سے چھٹکارا نہ پا سکی۔ شام کو ابو کے کزن نے ملتان سے فون کیا کہ ان کے ہاں شادی ہے اور سب کو آنا پڑے گا اور آپ لوگ اس بدھ کو پہنچ جائیں کیونکہ تیاری بھی آپ لوگوں نے کروانی ہے۔ میں نے تو جانے سے صاف انکار کر دیا اور بہانہ بنایا کہ میرے ٹیسٹ ہیں۔ اگلے دن جب میں نے نازیہ کو یہ بتایا تو وہ تو خوشی سے پاگل ہو گئی۔ اب تو 2 یا 3 دن خوب عیاشی کریں گے۔ مجھے کوئی خوشی نہ ہوئی کیونکہ نازیہ تو اپنے یار سے اپنی خواہش پوری کر لے گی اور میں ویسے ہی پریشان رہوں گی۔ پھر میں نے ایک عجیب فیصلہ کیا کہ میں انور سے یاری لگاؤں گی۔ اس میں ایک فائدہ یہ ہے کہ شادی شدہ شخص ہے، کم از کم بلیک میل تو نہیں کرے گا، اپنی بیوی بچوں کی خاطر احتیاط برتے گا۔ یہ فیصلہ کر کے میں اپنے آپ کو بہت ہلکا محسوس کرنے لگی، لیکن یہ سب میں نے نازیہ کو نہیں بتایا۔ دوسرے دن میں اس عورت کے گھر گئی تو انور بھی تھا۔ اس نے چپ کے مجھے آنکھ ماری تو میں مسکرا دی۔ وہ بہت خوش ہوا اور سمجھا کہ لڑکی پھنس گئی۔ خیر امی ابو نے جمعرات کو ملتان جانے کا فیصلہ کیا۔ بدھ کے دن انور نے بیوی اپنے گاؤں چلی گئی اپنے بچوں سمیت اور میری امی ابو اگلی صبح جانے کی تیاری کرنے لگے۔ شام کو میں بہت بے چین تھی، وقت نہیں کٹ رہا تھا۔ آخر میرے ذہن میں ایک پلان آیا۔ میں نیچے کچن میں گئی اور کھیر بنانے لگی۔ کھیر تھوڑی زیادہ رکھی تاکہ میں کل کھیر دینے کے بہانے جب انور کے گھر جاؤں گی تو وہ اکیلا ہوگا اور مجھ پر ضرور ٹرائی مارے گا۔ اگلے دن کے سہانے سپنے لیے میں سو گئی۔ دوسرے دن امی ابو صبح سویرے چلے گئے اور نازیہ نے کالج کے بعد آنے کا کہا تھا۔ اب میں تیار ہونے لگی، کھلے گلے والی قمیض پہنی۔ جب امی ابو کو کہے 2 گھنٹے ہو گئے اور مجھے یقین ہو گیا کہ اب وہ چلے گئے ہوں گے تو میں دھڑکتے دل کے ساتھ کھیر کی پلیٹ لیے انور کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ انور نے دروازہ کھولا۔ میں جی کھیر لائی ہوں آپ کے لیے۔ انور شکریہ، پلیز فریج میں رکھ دیں۔ مجھے پتا تھا فریج کہاں ہے۔ میں کچن میں گئی اور کھیر رکھنے لگی۔ اس تمام وقت میرا دل دھک دھک کرتا رہا۔ میں جیسے ہی کچن میں گئی انور نے دروازے پہ لاک چڑھا دیا۔ میرا دل اچھل کے حلق میں آ گیا۔ میں نے انجان بن کے پوچھا بی بی کہاں ہے؟ انور نے جواب دینے کی بجائے مجھے پیچھے سے دبوچ لیا۔ میں نے کہا پلیز مجھے جانے دو، میں بیوی کو بتاؤں گی۔ دیکھو میں ایسی لڑکی نہیں ہوں، پلیز مجھے جانے دو۔ لیکن دل ہی دل میں خوش تھی کہ انور نے سب کچھ وہی کیا جو میں نے سوچا تھا۔ انور دیکھو گھر میں کوئی نہیں ہے لہٰذا شور سے کچھ نہیں بنے گا۔ ہاں کوئی آ گیا تو الٹی تمہاری بدنامی ہوگی۔
میں پلیز مجھے جانے دو، مجھے ڈر لگ رہا ہے، پلیز کوئی دیکھ لے گا، انور یہاں کوئی بھی نہیں ہے، گھبراؤ نہیں، کوئی نہیں دیکھے گا۔ اس کے ایسا کرنے سے میں گہری سانسیں لینا شروع کر دی۔ میرا یہ حال دیکھ کر انور کا اور حوصلہ بڑھا اور پکڑ لیا۔ میں پلیز ایسا نہ کرو اور مجھے جانے دو۔ اس کے ایسا کرنے سے میرے جسم میں بجلیاں سے دوڑنے لگی۔ اب میں نے سوچا کہ اب اور نہیں منع کروں میں۔ اچھا پلیز وعدہ کرو کسی کو نہیں بتاؤ گے، اور پلیز دروازہ بند کر لو۔ انور وعدہ کہ یہ ریز آپ کے اور میرے درمیان رہے گا۔ اچھا اب مان جاؤ اور چلو بیڈ روم میں چلتے ہیں۔ یہ کہہ کے وہ میرا ہاتھ پکڑ کے بیڈ روم میں لے گیا۔ میرے دل میں لڈو پھوٹ رہے تھے لیکن چہرے پہ پریشانی سجائی تھی۔ انور میں بہت خوش قسمت ہوں کہ مجھ جیسے شخص کو آپ جیسے پیار دوست ملی ہے۔ میری عمر بھی زیادہ ہے اور شکل و صورت بھی کوئی خاص نہیں، اور شادی شدہ بھی ہوں، پھر بھی آپ نے مجھے پسند کیا۔ حالانکہ آپ جیسی نوجوان اور خوبصورت لڑکی کسی اچھے سے اچھے نوجوان کو اشارہ بھی کرتی تو وہ دوڑا چلا آتا۔ آپ بہت اچھے انسان ہیں اور میرے لیے یہی کافی ہے۔ انور یہ میرا آپ سے وعدہ ہے کہ انور اپنا سر کٹا دے گا لیکن آپ کی عزت پہ آنچ نہیں آنے دے گا۔ میں انور کی گود سے اٹھی اور انور کو گلے لگا لیا۔ کام پہ کب جائیں گے آپ؟ آج رات 8 بجے۔ کیوں کیا بات ہے؟ میں جی امی ابو گھر پہ نہیں ہیں، اور اگر آپ کی چھٹی ہوتی تو رات کو بھی ملاقات ہو سکتی تھی۔ آج رات ڈیوٹی تو تھی لیکن اب نہیں ہے، سو آج رات آپ آئیں تو میں کھانا باہر سے لے آؤں گا اور دونوں مل کے کھائیں گے۔ میری رانی ایک بات مانو گی؟ میں کیوں نہیں، آپ کہہ کے تو دیکھیں۔ انور آپ مجھ سے اب پیار والی باتیں کیا کرو اور بالکل آزادی کے ساتھ۔ ٹھیک ہے کوشش کروں گی۔ میں نے اٹھ کر کپڑے پہن لیے اور انور نے بھی اپنی دھوتی باندھ لی۔ انور صوفے پہ بیٹھ گیا اور میں اس کی گود میں بیٹھ گئی۔ اب میں نے کہا میں گھر جاتی ہوں، میری دوست یعنی میری کزن آنے والی ہوگی، اب رات کو ملیں گے۔ میں گھر آئی، میں آج بہت خوش تھی۔ گھر آئی تو تھوڑی دیر بعد میری کزن گھر آ گئی۔ میں سوچ رہی تھی میں اپنی آج کی مستی والی باتیں کزن کو بتا دوں، لیکن پھر مجھے خیال آیا اگر میں نے اس کو بتا دیا تو کبھی نہ کبھی یہ میرا راز فاش کر دے گی۔ میں نے اسے نہ بتانے کا فیصلہ کیا اور رات کا انتظار کرنے لگی۔ کزن نے مجھے بتایا کہ آج رات کو میرا بوائے فرینڈ بھی مجھے ملنے آئے گا۔ میں دل ہی دل میں سوچ رہی تھی کہ آپ یہاں اپنے یار سے مزے کرنا، میں آج رات انور سے مزے کروں گی۔ شام ہوئی تو میں نے آج پھر انور کو کھانا دینے جانا تھا، لیکن اچانک ابو کو فون آ گیا کہ میں شام کو گھر واپس آ رہا ہوں، اس لیے شام کا کھانا تیار کر لینا۔ میرے سارے پلان پر پانی پھر گیا تھا۔ اب تو کزن کو بھی کہا کہ اپنے بوائے فرینڈ کو منع کر دے، ورنہ ابو اگر گھر میں دیکھ لیں گے تو مسئلہ بن جائے گا۔ اس کے بعد دوبارہ کوئی موقع نہ ملا، لیکن میرے جسم کی پیاس اور بڑھ گئی تھی۔